शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत इब्राहीम था और वालदा का नाम हज़रत सारा था, और आप अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हैं। अगर आपकी विलादत की बात की जाए तो आपकी विलादत उस वक्त हुई जब आपके वालिद की उम्र 100 साल और वालदा की उम्र 90 साल थी। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम में रिहाइश पजीर थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 14 साल से अपनी वालदा के हमरा मक्का मुकर्रमा में रिहाइश पजीर थे। रिवायात में आता है कि एक दिन अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की एक जमात को भेजा ताकि वो कौम लूत पर अज़ाब नाजिल कर सकें, क्योंकि वो अपने गुनाहों में हद से गुज़र चुके थे। कि ऐसे में एक दफ़ा एक फ़रिश्ता हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास आया और आकर एक नेक और सादतमंद बेटे की पैदाइश की खुशखबरी दी। चूँकि हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम बहुत बूढ़े हो चुके थे तो वो बहुत ज़्यादा हैरत में आ गए, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में कुछ यूँ मिलता है कि हमने उनको इसहाक और फिर याकूब की खुशखबरी सुनाई तो वह कहने लगी कि मेरे घर भी औलाद होगी जबकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे शोहर भी बूढ़े हो गए हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि क्या आप अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब करती हैं? और कहा, ए इब्राहीम, आप पर अल्लाह रहमत करे। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से ताज्जुब का इजहार किया और कहा, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम मुझे ये खुशखबरी दे रहे हो, अब कैसी खुशखबरी? तब फरिश्तों ने कहा कि क्या आप अपने रब के फ़ैसले पर ताज्जुब का इजहार करते हैं? गर्ज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तकरीबन 14 साल बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अपने रब का शुक्र अदा करते। जैसे कि कुरान पाक की सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक़ बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा की तामीर की। ये तो तज़किरा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का। अब बात करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नबूवत का। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही ख़ुद कुरान पाक में मौजूद है। ख़ुद कुरान पाक की सूरह साफ़ात की आयत नंबर 112 और 113 में इरशाद है कि और हमने उन्हें इसहाक़ की बशारत दी जो नबी और नेक बंदों में से थे, और हमने उन पर और इसहाक़ पर बरकतें नाजिल की और उनकी औलाद में से बाज़ नेक किरदार और बाज़ खुला अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आपकी औलाद बनी इसहाक़ कहलाई। बादज़ा बनी इसराइल में जितने भी नबी आए वो हज़रत इसहाक़ ही की नस्ल में से थे। चुनांचे कुरान पाक की सूरह अनकबूत की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उन्हें इसहाक़ और याकूब जैसी औलाद अता की और फिर उनकी ज़ुर्रियत में किताब और नबूवत करार दी और इन्हें दुनिया में भी इसका अजर दिया और आखिरत में भी उनका शुमार नेक किरदार लोगों में होगा। रिवायात में आता है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाखूर की पोती रुफ़क़ा से हुई। शादी के वक्त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। आपको औलाद की बहुत चाव तमन्ना थी, इसलिए आप बारगाह इलाही में दुआ किया करते थे, तो आपकी दुआएं कबूल हुई और शादी के तकरीबन 20 साल बाद अल्लाह ने आपको दो जुड़वा बेटों से नवाजा। पहले का नाम माहीसु रखा गया, जिसे अहले अरब माहीस के नाम से जानते हैं। उनकी औलाद रूमी कहलाई, और दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था और उनकी नस्ल भी बनी इसराइल कहलाई। मुहर्रिकीन तहरीर करते हैं कि आप अपने बड़े बेटे माहीस से बहुत प्यार करते थे और आपकी ज़ौजा छोटे बेटे से बहुत प्यार करती थी। आखिरी उम्र में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए, उनकी बिनाई ख़त्म हो गई, और आप अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे ही सादतमंद थे और वालिद के बहुत खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा माहीस शिकार का शौकीन था और खूब अच्छा शिकार करके वालिद को खिलाया करता था और इसके बदले में बहुत सी दुआएं हासिल करता था।
ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو شکار کا گوشت کھانے کا دل ہوا۔ آپ نے اپنے بڑے بیٹے ماہیس سے کہا تو آپ کا بڑا بیٹا شکار کرنے کے لیے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے ان سے کہا کہ آپ ایک جانور ذبح کر کے اس کا گوشت اپنے والد کو کھلائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت اپنے والد کو کھلایا۔ اس کے بدلے میں آپ کے والد نے آپ کو بہت سی دعائیں دی کہ اللہ آپ کی نسل کو بڑھائے، آپ کی نسل سے پیغمبری آگے بڑھے اور آپ کو کثیر اولادیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ کا بڑا بیٹا ماہیس شکار کا گوشت لایا اور والد کے سامنے پیش کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میں نے تو ابھی شکار کا گوشت کھایا ہے۔ اب ماہیس کے حیران ہونے کی باری تھی، وہ حیران ہوا اور بولا کہ میں تو ابھی شکار کا گوشت لایا ہوں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ یقیناً یہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہی لائے ہوں گے۔ خیر، آپ علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے لائے ہوئے شکار کا گوشت بھی تناول فرمایا اور اس کو بھی خوب دعائیں دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین میں پھلے پھولے اور اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالے۔ مگر روایات میں آتا ہے کہ ماہیس کو چھوٹے بھائی کے پہلے دعائیں لے جانا ناگوار گزرا اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کی جان کے در پہ ہو گیا اور ماہیس کا یہ غم و غصہ دیکھ کر آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوراً شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس ہاران جانے کو کہا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ماہیس تمہیں قتل نہ کر دے، جب بھائی کا غصہ ختم ہو جائے تو تم واپس آ جانا۔ اسحاق علیہ السلام بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے تھے تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ کی دعائیں لے کر شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب بات کرتے ہیں اس غلط فہمی کی جو توریت میں تبدیلی کے ذریعے پھیلائی گئی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ توریت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر توریت میں توصیف کر کے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہودی اس بات کو نہیں جانتے، بلکہ یہودی بہت اچھے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا، نہ کہ حضرت اسحاق کے لیے۔ مگر افسوس کہ عربوں سے حسد کے چلتے اللہ کی کتاب توریت میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر دی۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوا تو انہوں نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم وہ حضرت اسماعیل ہی تھے۔ یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، مگر عربوں سے حسد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے لیے آیا تھا، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ یہود النصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ کہ یہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے انہیں اگر کوئی دوست بنائے گا تو اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں حضرت اسحاق کا ذکر تقریباً 16 مرتبہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے، مثلاً سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 میں یوں تذکرہ ملتا ہے کہ اور پھر ابراہیم کو اسحاق اور ان کے بعد یعقوب عطا کیے اور سب کو صالح اور نیک کردار قرار دیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دیے اور سب کو ہدایت دے دی، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مقرر
کر دیے اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مسجد الحرام۔ میں نے کہا پھر کون سی بنائی گئی؟ پھر کہا کہ بیت المقدس۔ تو میں نے کہا کہ ان دونوں کے مابین مدت کتنی ہے؟ تو کہا 40 سال۔ اور اہل کہف کا بھی کہنا ہے کہ بیت المقدس اور کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی۔ تو یہ واضح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے تقریباً 40 سال کے بعد ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور بعد میں اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری کروائی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ روح زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے اور وہی قبلہ اول ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے اور مبارک ہے اور عالمین کے لیے مجسمہ ہدایت ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کی۔ آپ علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 160 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی نبوت کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی سپرد کیا گیا۔ کچھ محرقین نے آپ کے زمانے کا تعین 23 قبل مسیح کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہیبرون خلیل میں وفات پائی اور آپ کی قبر مبارک بھی آپ کے والد اور والدہ کے پہلو میں ہی ہے۔ یہاں پر اب خلیل نامی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ یہ تھی داستان حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے متعلق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔